بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سامعین کرام، ہم انسانی تاریخ کے جس دور میں زندہ ہیں اور گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے اس طرح سے کہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ چکے ہیں، اپنے عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ ان فتنوں کو سمجھنا، ان سے آگہی حاصل کرنا اور ان سے بچنا اس وقت بہت مشکل کام ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہم کریں گے، ایک اجمالی جائزہ لیں گے کہ دنیا میں کیا ہوتا آیا اور کیا ہو رہا ہے۔ اس فتنے کو جو اس دور میں موجود ہے اس کو فتنہ دجال کہا جاتا ہے۔ فتنہ دجال کے متعلق ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ تو کبھی میں سوچتا تھا کہ یہ فتنہ دجال کا ذکر تو مسلمانوں سے وابستہ ہے، یہ باقی امتوں کو کیوں ڈرایا گیا ہے؟ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو بھی کوئی دین تھا، چاہے وہ یہودیت کی شکل میں ہو، عیسائیت کی شکل میں ہو، ہندوازم میں ہو، بدھزم میں ہو، اسلام میں ہو، وہ تمام شکلیں دنیا سے دین کی ختم کر دی گئی ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی دین رہا ہو، چاہے اس کی شکل مسخ بھی ہو چکی ہو، لیکن بہرحال وہ ایک اخلاقیات کا نظام دیتا ہے، ایک حاکم اعلیٰ کا تصور دیتا ہے، اور اس حاکم اعلیٰ کے تحت لوگ اپنے اپنے طور پر مختلف نظریات کے ساتھ اس وقت دنیا میں جی رہے ہیں۔ لیکن وہ سارے تصور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اللہ کا تصور، حاکم اعلیٰ کا تصور ختم ہو گیا ہے، اور اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کو ایک نئی نظام کا لایا جا رہا ہے جس کو ہم جدیدیت کے نام سے جانتے ہیں، یا اس کو مغربیت کے نام سے جانتے ہیں، یا اس کو ہم ایتھیزم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مذاہب اب جو دنیا میں نظام وقوع پذیر ہو کر پل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور دنیا کے اندر اس کا اپنا غلبہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس میں اللہ کا ذکر کہیں نہیں، اللہ کا تصور نہیں ہے۔ اب انسان صرف اور صرف اپنے مشاہدے اور اپنی عقل اور اپنے فزیکل ذرائع سے حاصل شدہ علوم کی بنا کے اوپر اپنی منزل کو اور اپنے اخلاقیات کو اور اپنے معاشرے کو بنا رہا ہے۔ اس صورتحال کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ فتنہ دجال کی ایک خاص شکل ہے، اور لوگ جو ہیں پوری دنیا کے اندر اپنے دین کو چھوڑ کر اس نئے دین کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس دین کے اندر جو سب سے بڑی
مطلب کہ سب سے بڑی جو چاشنی ہے یا سب سے بڑی جو ان کے لیے اس میں دلچسپی ہے وہ مال ہے، مادیت ہے۔ مادیت کے بعد پھر اس میں جنس پرستی ہے، اور پھر ہم اس مال اور جنس پرستی کو بھی دیکھیں تو وہ اپنی اس بدترین شکل کی طرف چلی گئی ہے جس کا تصور کسی بھی طور پر کسی بھی مذہب و معاشرے کے اندر تصور تھا بھی نہیں، ممکن نہیں تھا۔ لیکن اب ان تصورات کو دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، اور اس پھیلائے جانے کے پیچھے اس پہ کام بھی کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں بھی کل عورت مارچ کا ہی دیکھ لیں، مجھے نہیں پتا اس میں کیا واقعات ہوئے، لیکن یہ اس کی دلیل ہے کہ ان عورتوں کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کہنے کے لیے آئے ہیں؟ بس صرف ایک بات کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں آزاد کر دو۔ آزادی کیا ہے؟ آپ خود کوئی پابندیاں تھوڑی ہیں آپ کے اوپر۔ آزادی صرف یہ ہے کہ جو ہم سوچیں اور جو ہمیں کہا جائے کرنے کے لیے وہ ہم کر لیں۔ اب ان کے پیچھے کہنے والے کون لوگ ہیں، ہم نے ان کو ذرا دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ خیر، اب اس بات کے ساتھ اس تھوڑی سی روشنی کے ساتھ ہم اس بات پر ذرا غور کریں کہ ہم یہاں جمع کیوں ہوئے ہیں اور کیا بات ڈسکس کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہم سب اس بات سے خوفزدہ ہیں اور پریشان ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہم اس دنیا میں اس وقت جن حالات میں زندہ ہیں کیا ہم اپنا بچاؤ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس پر ہم تھوڑی دیر میں تفصیل میں ذرا بعد میں آئیں گے۔ پہلے تو ذرا اس بات پہ غور کریں گے، یہ فتنہ دجال آخر ہے کیا؟ ہر نبی نے اپنی قوم کو کیوں ڈرایا ہے؟ اس لیے کہ دنیا سے اللہ کا تصور جو ہر نبی نے دیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے لیے بتدریج مراحل طے ہوتے ہوئے چلیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم یہ تصور کرتے تھے تھوڑے عرصہ پہلے کہ اس کے پیچھے یہودی ہیں، اور یہودی دنیا سے باقی اسلام دینوں کو مغلوب کر کے اور خود غالب ہو کے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ یہودی جو بھی کچھ ہیں اب تو یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ ان کی اگلی منزل لادینیت ہے، اور لادینیت کے بعد پھر وہ اخلاقی نظام ہیں جو دنیا نے کہ انسان نے نہ کبھی دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ اس بدترین صورتحال کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو بھی صورتحال ہے کہ یہ دجال جو ہیں وہ اور جو ہے وہ کب ظاہر ہوا۔ ابھی دیکھیں ہمیں جو احادیث دجال کے حوالے سے ملتی ہیں ان احادیث کے اندر ان بدترین حالات کا ذکر ہے دجال کے حوالے سے، دجال کے وقت میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اور پھر دجال کے ظاہر ہونے کے لیے بتایا کہ چاند ایک دن وہ ظاہر ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو کیا جس دن وہ ظاہر ہوگا ساری تبدیلیاں اس دن آئیں گی؟ ایسا نہیں ہے۔ اس تبدیلیوں کے پیچھے ایک بڑی مدت درکار ہے، اور وہ مدت وہ گزار چکی ہے۔ اس صورتحال سے اگر دیکھا جائے تو دجال کی جو ظاہری حالت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہو گئی۔ تمیم ابن طاریق جب جاتے ہیں ایک سفر کے اوپر، وہاں ان کی دجال سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ ایک جزیرہ ہے، دور کہیں ہے، اس جزیرے میں ان کی ملاقات ہے، تو ظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دجال کی ظہور نظر آ گیا۔ وہ پبلک میں نہیں آیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے یاجوج، اب بات کیا ہے کہ کیا دجال اکیلا سارے کام کر لے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے پوری ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے، وہ ٹیم کے ساتھ اس کو ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک پلاننگ چاہیے ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک مسلسل جد و جہد چاہیے ہوتی ہے، تب کہیں جا کر دنیا میں کوئی نظام غالب ہوتا ہے۔ اور یہ بات اگر ہم دیکھیں تو ہم بات نظر آ رہی ہے کہ صاحب یہ دجال کی ٹیم میں آخر لوگ افراد ہیں کون جو اس سارے مشن کو لے کر چل رہے ہیں اور آج تک یہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں؟ تو یہ دجال کے جو لوگ ہیں وہ احادیث کے مطابق یاجوج ماجوج ہیں، اور یاجوج ماجوج وہ قوم ہے، وہ نسل ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، جو جا کر کوہ کاف کے علاقے میں بسی۔ ٹھیک ہے، ہاں، حضرت یافس تھے جن کی یہ اولاد وہاں موجود ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی ظالم ترین سفاک ترین قوم ہے، اور انتہائی چالاک اور بہت ہی عیار قوم، پلاننگ کرنے کی ماسٹر ہے، اور ان سب اپنے اندر یہ بہت ساری خصوصیات رکھتی ہیں، اور ان کی خصوصیات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں کسی کو بھی اتنا طاقتور اور اتنا ذہین نہیں بنایا کہ وہ ان کو اوور کم کر سکیں یا ان کو ختم کر سکیں۔ یہ لوگ کوہکاف کے پہاڑوں میں رہائش پذیر تھے، وہیں رہتے تھے، اور اس سے نیچے جو علاقے ہیں جارجیا وغیرہ کے،
وہاں پر آ کر یہ لوگوں کو قتل و غارت گری کرتے تھے، ان کو لوٹتے تھے اور کرتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب وہ اس علاقے میں پہنچے ہیں فتوحات کرتے ہوئے، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ اوپر افراد رہتے ہیں، یہ مفسدون فی الارض ہیں، یہ زمین پر فساد پھیلانے والی قوم ہیں، یہ اوپر سے ہمارے پر آ کر حملہ آور ہوتی ہے اور ہم کو تہس نہس کر کے ہم سے مال لوٹ کے اور پھر چلے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ان کے درمیان میں کوئی ایسی آڑ بنا دیں، کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ ان کا راستہ بند ہو جائے۔ تو حضرت ذوالقرنین ان کے درمیان میں ایک بند وہی درہ تھا جس میں سے وہاں سے آتے تھے یہ لوگ، اس درے کے درمیان میں جو ہے وہ ایک دیوار بنا دی لوہے کی، اور اس پر انہوں نے اس کا پیتل یا تانبا ڈال دیا۔ خیر کہنے کی آپ نے پھر کہا کیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور میرا اللہ جب چاہے گا اس دیوار کو ختم کر دے گا، اور یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوتے ہیں، آپ سخت پریشان ہیں، آپ نے کہا کہ بھائی جو للعرب عربوں کے لیے خرابی ہو، اس درے میں سوراخ ہو گیا۔ تو سوراخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رہائی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا۔ اب اگر ہم ان کی تاریخ پر ذرا غور کریں تو یہ جو لوگ ہیں ہوا یہ کہ اس سے پہلے جب بنی اسرائیل کو یروشلم سے بیت المقدس سے نکالا گیا تو یہ ان میں سے ایک گروہ وہاں سے ہجرت کرتا ہوا اس علاقے تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا، اور ان لوگوں کو کیا سمجھایا یا ان کو یہودیوں کو ان میں کیا نظر آئی ایسی بات کہ انہوں نے اب ان کو اپنی یہودیت میں قبول کر لیا۔ یہودی کسی اور نسل کے لوگوں کو جو پیدائشی طور پر یہودی نہ ہو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے، لیکن ان کو کر لیا، اور ان کے کرنے کے بعد اس علاقے میں اتنا اثر ہوا ان کا کہ یہودیوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ دنیا میں ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ ان کی دنیا میں حکومت کہیں بھی قائم نہیں ہوگی، یہ ذلیل خوار ہوتے ہوئے پھریں گے۔ تو جو اسپین کے یہودی تھے انہوں نے ان کو خط لکھ کے پوچھا کہ بھئی یہ کیسا کیا ہو گیا، تو انہوں نے تو بعد میں معافی کی، لیکن حقیقتاً کیا بات تھی کہ وہ حکومت یہودیوں کی نہیں تھی بلکہ وہ یاجوج ماجوج کی تھی۔ جی، اور یہ جو لوگ ہیں یہ خازرس کہلاتے ہیں، اور ان کی حکومت کے ساتھ یہودیوں نے معاہدہ کیا اور ان کو یہودیت میں شامل کر دیا۔ اور یہ کرنٹ جو میپ ہے اس کو یہ موجودہ دور کا میپ ہے نا جی وہ یہ ہے، اس میں جارجیا نظر آ رہا ہے، جی بلیک سی ایک طرف، ہاں ایک طرف کیسپین سی، جی ایک بالکل طرف انہوں نے سفر کیا تھا، جی اور یہ کاکسس ماؤنٹین ہے جہاں بالکل وہ ریڈ فلیگ دیا ہوتا ہے، جی بالکل وہ یہ وہ علاقہ ہے، جی یہ اس کا گوگل میپ ہے، جی کاکسس ماؤنٹین جی بالکل بلیک سی ہے، جی کیسپین سی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ سمجھ لیں یہ ان کی موومنٹ، جی ایک طرف نیچے پرشیا ہے، جی ہاں اوپر ٹرک ہے، اور ٹرک سے ہی وہ پورے یورپ میں یہ پھیلے ہیں، جی ہاں اور وہ پھر یورپ میں جا کر وہ مکس ان کے ساتھ مکس۔ جی ہاں۔ تو اب یہ تفصیلات جو ہیں الحمدللہ لوگوں کو بڑی حد تک علم ہے ان باتوں کا، تو ہم اس کی تفصیل میں اتنا زیادہ نہیں جائیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ یہ پھر وہاں سے نکلنا شروع ہوئے ہیں، اور جب یہ نکلنا شروع ہوئے ہیں تو ان کی جو پہلے جو ان کے قریب ترین وہ جو علاقے تھے وہ یورپ کے تھے، جس میں رشیا ہے، یوکرین ہے، ادھر نیچے پولینڈ ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے علاقے منسلک تھے وہاں پر۔ تو یہ بلیک سی کے آس پاس کے جو علاقے تھے، جو شہر تھے، ان کے اندر یہ پھیلنا شروع ہو گئے، اور یہاں پھیلنے کے ساتھ پھر جو بات سمجھ میں آتی ہوئی ہے کہ بھئی ان کو کہیں سے گائیڈنس مل رہی تھی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو عمل شروع ہوا وہ مختلف فلاسفرز کے ذریعے انہوں نے ایسے دین کی تبلیغ شروع کی جس میں کہ پرانے جو مذاہب تھے ان کے خلاف لوگوں کو اکسانا شروع کیا۔ جی یہ ڈیریل وہ ہے، ڈیریل جارج کے نام سے یہ درہ ہے جس کے بیچ پہ یہ دیوار بنائی گئی تھی، جس کو میں ڈیم کا نام بھی، ردم کا نام بھی دیتے ہیں۔
اور پھر اس کو یہاں سے توڑ کے پھر یہاں سے یہ نکلے ہیں۔ تو اچھا، اس میں سے ایک بڑا گروہ جو ہے وہ تو یورپ کی طرف پھیل گیا۔ پھر کچھ لوگ جو تھے، اب اس میں ایک چیز اور ذرا سا ذہن میں رکھیے گا، جب یہ لوگ پھیل جاتے ہیں تو پھر اور ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ یورپین لوگوں پر بڑھتا ہے، تو پھر اس وقت صلیبی جنگیں شروع ہوتی ہیں، اور صلیبی جنگیں جو ہیں وہ بھی انہی کی کارستانی ہیں۔ اور اس وقت بھی ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم یروشلم کو، بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ لیکن اس وقت یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمان اس وقت الحمدللہ جاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ صلاح الدین ایوبی صاحب اس معاملے میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں، انہوں نے ان کو وہاں سے بھگایا اور انہوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا، لیکن بہرحال یہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اب اس میں سے ایک بات اور ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ جو آخری وقت کا تصور ہے وہ آخر ہے کیا چیز۔ تو ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ ہر مذہب کے اندر قیامت کے قریب کے جو حالات ہیں اس کا ایک تصور موجود ہے۔ یہودیت کے اندر تصور وہ یہ ہے کہ ان کی نشأت ثانیہ جب وہ دوبارہ لوٹ کر ان کو مل جائے گی، اور وہ نشأت ثانیہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جو حکومت اور جو ان کی مملکت کی سرحدیں تھیں وہ سارے علاقہ ان کو ملے گا، اور جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، جو زمین پر بھی تھی، لوگوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، ہوا پر بھی تھی، وہ سب بھی ان کو دوبارہ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی اس طرح کی ایک کمپریہنسو قسم کی حکومت یہ دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا میں جو ہے اس جو یہودی ہیں وہ ایز اے لیڈنگ نیشن کے طور پر دنیا میں سامنے آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو عیسائی ہیں ان کا تصور یہ ہے کہ ہمارا بھی گولڈن پیریڈ ریوائیو ہوگا، اور ان کا گولڈن پیریڈ اس طرح سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوگا، اور ان کا وہ امن امان اور صورتحال حضرت عیسیٰ ان کے درمیان ہے، اور دین ان کے ذریعے پھیلے گا۔ یہ تصور ان کا ہے۔ مسلمانوں کا تصور یہ صاحب کہ دجال ہوگا، اور دجال کے ساتھ پھر یاجوج ماجوج بھی ہوں گے، اور پھر اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو آخر کار ان سے مقابلہ کریں گے۔ اب اس صورتحال کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم ان حالات کے اور واقعات کے بہت قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ہر روز جو دنیا کے اندر معاملات ہیں وہ اتنی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں کہ اس کا ہمیں اندازہ، اگر ہم حالات پہ نگاہ رکھیں تو اندازہ ہو بھی جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور دیکھیں آپ کہ یہ جو واقعات ہیں، فتنہ دجال جو ہے، اگر ہم اس کے ایک اینگل سے اور دیکھیں تو یہ اللہ کا خود قائم کیا ہوا نظام ایک پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ انسانوں کا نہیں کہ انسان باغی ہو کر اللہ کے خلاف ہو جائے، نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں ہونے والی ہر بات اللہ کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور اللہ کے اذن سے ہی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فتنہ دجال ہے کیا۔ تو فتنہ دجال کے ساتھ ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی سد باب ہی نہیں ہے، یا اس سے اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت نہیں فرمائیں گے، یا انسان سارے اس کے اندر پس جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کی پناہ تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے پناہ عطا فرمائیں گے اور اس سے حفاظت بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، تو ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کے خلاف کوئی نظام کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اب بات کیا کہ یہ نظام آخر دنیا میں لوگوں کے سامنے تو برپا ہو رہا ہے نا، لوگوں کے سامنے موجود ہے، تو یہ کس کا ہے، کیا ہے یہ؟ تو یہ لوگوں کے لیے امتحان ہے، لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور اس میں سب سے بڑی آزمائش لوگوں کا ایمان ہے۔ کیونکہ فتنہ دجال جب اپنے پیک پر آئے گا اور دجال جب ظاہر ہوگا تو شروع میں تو وہ کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں، اور مجھے آپ مانیں گے مسیح کے طور پر۔ جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے وہ اس کو مان لیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اعلان کرے گا کہ میں تو خدا ہوں۔ اب اس کو ایز اے خدا ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اللہ کا جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کی ساری وجہ یہی ہے کہ اس کے متبادل ایک نیا نظام موجود ہو، اور اس نظام کا کوئی خالق ہو، اور وہ خالق دجال کے طور پر ظاہر ہوگا۔ یہ بات اس طرح سے بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اب بات آ گئی اس کے بعد کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کا ایک بڑا گروہ جو ہے تو پورے یورپ میں پھیل گیا، اور وہاں کے افراد کو انہوں نے قابو کر لیا۔ اس کے بعد ایک اور بات جو بڑی عجیب و غریب ہے، جو ہماری مطلب کہ سمجھ میں تو آتی ہے لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنی ذہانت عطا کی ہے، اتنی پلاننگ عطا کی ہے، اتنی ان کے اندر نظم ہے اور کنسسٹنسی ہے کہ پچھلے 1400 سال سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔
اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، لگے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو ایک حیرتناک بات بتاؤں کہ اس وقت ہمارے سامنے جو سائنس کی شکل ہے وہ انہی کی قائم کرتا ہے. اور مجھے تو بعض اوقات اس بات پہ وہ خیال آتا ہے عمران صاحب کہ جب کہا گیا کہ اس کے اپنے ملکہ بلقیس کا وہ تخت لانا ہے، تو ایک نے کہا، جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا. آپ نے کتنے وقت میں کہا کہ پلک جھپکنے کے دوران، تو یا اس سے آپ کے اٹھنے کے کچھ سیٹ سے اٹھنے کے دوران. ہاں، لیکن ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، اس سے کہا کہ میں بھی لے آ سکتا ہوں. کتنی دیر میں؟ ان کا پلک جھپکنے کے دوران. تو آپ نے مجھ سے پوچھا تم یہ کیسے کرو گے؟ اس سے کہا میرے پاس کتاب کا علم ہے. یہ کتاب کا علم کیا تھا؟ اور میرے خیال میں شاید یہودیوں کے پاس کتاب کا علم ہے. اچھا، اور وہ علم انہوں نے دے دیا یاجوج ماجوج کے ہاتھ. یہ ذہن میں رکھیں بات کہ یاجوج ماجوج اوریجنلی یہودی نہیں ہیں، وہ یاجوج ماجوج ہیں، لیکن اپنی ان صفات کی بنا پر ان کو ایک دنیا کے دوسرے لوگوں کے اوپر ایک فضیلت حاصل ہے. اس فضیلت کو استعمال کیا انہوں نے. تو جب یہ علم ان کے ہاتھ لگا تو انہوں نے پھر سے سائنسی ایجادات کرنا شروع کی. تو اس کے تھوڑا سا اگر آپ پیسے دیکھیں تو اس کے پہلے حصے کے اندر انہوں نے دنیا سے جو مال ہے، خزانے جو ہیں وہ جمع کیے. اس کام کے لیے وہ دنیا بھر کے اندر پھیل گئے. دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں لوگ کمزور تھے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور وہاں کی جو دولت ہے اس کو انہوں نے سمیٹنا شروع کیا. اس میں انڈیا بھی تھا، افریقہ بھی تھا، اور دنیا کے دوسرے بہت سارے ممالک اس میں شامل تھے. خاص طور پر سعودی عرب یا علاقے وغیرہ بھی اس میں شامل تھے. تو یہاں سے انہوں نے مال جمع کر کے اپنے آپ کو پہلے مضبوط بنایا. مضبوط بنانے کے بعد پھر اس پر انہوں نے سائنسی تحقیق شروع کی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے معاشرتی نظام پر قبضہ کرنا شروع کیا. جو اکنامیکل سسٹم ہے یورپ کا اس وقت، اس پر انہوں نے قبضہ شروع کیا. اپنے بینکس بنائے، اپنی پالیسیز بنائیں، اپنے ادارے بنائے، اور آہستہ آہستہ یہ دنیا پر حکومت اور اپنے آپ کو مضبوط کرتے چلے گئے. اس کے بارے میں پھر یہ کہ ایک ان کی تنظیم فری میسن ہے، اس میں جناب ان لوگوں نے پھر پروٹوکولز اچھا اس میں کیا کیا انہوں نے، اس کا نام یہ رکھا یہ زائنسٹ ہیں. اور زائنزم کا مطلب کیا ہے کہ بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ مقصد ہے کہ بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کریں. یہ اپنے آپ کو انہوں نے زائنسٹ کہلوایا، اور یہ بظاہر یہ کہنے لگے کہ ہم یہودی ہیں، لیکن در حقیقت یہ یہودی نہیں ہے. بعد میں کتنے یہودیوں کے متعلق میں نے پڑھا کہ وہ ایتھیسٹ بن گئے، اور وہ اب یہودی نہیں ہیں، یا یہودی بس نام کے یہودی ہیں، لیکن اصل طور پر وہ ایتھیسٹ ہیں. وہ دنیا کے اندر اب جی یہ جو ہے اچھا ہاں انہوں نے اپنے نام تھوڑا سا مختلف بھی کرنا پڑا ان کو. اسی کے یہودی جو تھے بائیں نسل جو وہ حضرت سام کی اولاد ہیں، اور وہ سامی کہلاتے ہیں. سیمیٹک ان کی وہ ہے طریقہ جو اوریجنل بنی اسرائیل ہیں جی وہ سیمینٹک جیوز کہلاتے ہیں. سیمینٹک جیوز ہاں. تو یہ جو فادرز ہیں وہ اشکنازی جوز ٹھیک ہے، اور جینیٹیکلی بھی آپ ان کو میپ آؤٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل آؤٹ کر سکتے ہیں. تو کہنے کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پھر دنیا کے اوپر یہ قابض ہونا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ دنیا کے اندر ایک ایسی حکومت کا تصور لے کر آئے جو کسی ایک حکمران کے تحت چلے گی، اور اس حکمران کا جو نظام ہوگا وہ انتہائی ظلم اور بربریت کے اوپر ہوگا. جو آرڈر دے دیے گئے اس سے جو ہٹ کے کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، اور وہ سروائیو نہیں کر سکے گا. ابھی آپ یہ دیکھیں ہم ملکوں کی صورت میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں. عمران خان کے منہ سے کیا نکلا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کہ آپ ہمیں آرڈر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کریں یہ نہ کریں؟ تو انہوں نے دکھا دیا کہ دیکھو اگر تم یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے، اور تم کو کیا تم سے اگلی نسلوں تک کوئی بات معلوم ہو جائے گی کہ آپ نے ہمارا کہنا بہرحال ماننا ہے. ابھی جو معاملات ہیں یہ حکومتوں کی سطح کے اوپر ہیں، لیکن بعد میں جیسے سے نیچے اترتے جائیں گے، جب ان کا غلبہ دنیا پہ قائم ہو جائے گا تو پھر یہ عام شخص کے لیے بھی ہو جائیں گے. ابھی پورے امریکہ اور یورپ میں یا مغرب کے اندر عورتوں کے نقاب پہننے پر پابندی ہے. کیوں بھائی؟ آپ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں؟ نہیں.
ان کی مرضی وہ ہوگی جو ہم چاہیں گے. اگر ہم اسے کہیں کہ آپ بغیر نقاب کے پھریں یہی آزادی ہے، آپ بغیر لباس کے پھریں یہ آزادی ہے، تو آپ کو یہی اختیار کرنی پڑے گی. آپ لباس پہن کے آزادی کا اظہار نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی صورتحال پہ لوگ آخر کار پہنچ جائیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہوئی کہ اس کا سب سے بڑا وہ کیا ہوگا کہ ہم لوگ اپنے اخلاقی نظام سے اور اللہ کے دیے ہوئے نظام سے بالکل ہٹ جائیں گے. اور یہ وہ صورتحال ہے کہ جو ہم سب کے لیے انتہائی پریشان کر دے. اب اس صورتحال کو دوسرے طور پر دیکھا جائے تو میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس نئے سائنسی نظام کے تحت گرفت میں آ چکی ہے. اب مجھے نہیں اندازہ کہ کوئی شخص بغیر موبائل فون کے رہ سکتا ہے. مجھے نہیں اندازہ کہ دنیا بھر کے اندر اب نظام جو ہیں وہ کلاؤڈ سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں. کلاؤڈ وہ سینٹرل پلیس ہے جہاں سے کہ سارے بڑے بڑے پلیٹ فارم پروگرامس اپلیکیشن پروگرام وہاں موجود ہیں اور وہاں سے کنٹرول کیے جا رہے ہیں. اس وقت یورپ کے اندر ایک گرین ٹیکنالوجی کا تصور آ رہا ہے جس میں وہ الیکٹریکل سسٹمز جو ہیں وہ ایسے لگائیں گے کہ جو اپنے آپریشن کے دوران اپنا سارا ڈیٹا اور اپنی ساری اسٹیٹس وہ کلاؤڈ کو دے رہے ہوں گے اور کلاؤڈ سے ان کے لیے ڈیسیشن بن رہے ہوں گے، اپلیکیشن پروگرام ہوں گے جو اس کے اکارڈنگلی اس پروگرام کو ہینڈل کریں گے. ایک چھوٹا سا مطلب کہ وہ سمجھ لیجیے کہ سرکٹ بریکر سسٹم ہے، وہ جب انہوں نے لگایا ہے اس کے اندر یہ ساری چیز انہوں نے بلٹ ان کر دی ہیں. اب وہ سرکٹ بریکر کسی آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ اس کلاؤڈ سے کے پروگرام ہے اس کے اندر اور وہاں سے سارا ڈیٹا جو ہے سرکٹ بریکر کا وہ اس کلاؤڈ کو پہنچایا جا رہا ہے. اس حد تک چیزوں پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے. تو اب کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں تو سوری، ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم کس کس طریقے سے ان لوگوں کی گرفت میں ہیں. ابھی موبائل فون کے ذریعے ہماری کوئی کنورسیشن محفوظ نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ سیکرٹ ہے. ہماری کوئی ڈاکیومنٹیشن سیکرٹ نہیں ہے. ہم جس سے جو بھی کوئی بات کر رہے ہیں، جو کوئی کام کر رہے ہیں، وہ سب نظر آ رہا ہے، وہ سب اس کا ڈیٹا موجود ہے اور وہ کسی وقت کسی کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت کیا کر رہا ہے، اس نے تھوڑی دیر پہلے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، اس حد تک ہم لوگ جو ہیں وہ غلامی یا جکڑے ہوئے نظام کے تحت چلے گئے ہیں، اس نظام میں جکڑ گئے ہیں. خیر بہرحال کہنے کی بات ہے کہ اس بات کے بعد اب ہم اپنی اگلی نسل کو کیا کریں، بلکہ ہم اپنا بچاؤ بھی کیسے کریں. یہ موبائل فون کے ذریعے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا بچاؤ کر پا رہے ہیں تو سوری، آپ جو بھی کچھ کھولیں گے آپ سے تھوڑی دیر بعد ایسی کوئی بات ہو جائے گی کہ آپ اس میں کہیں گے یہ میں کہاں پھنس گیا، یہ میں نے کیا دیکھ لیا، یہ میں کیا سن رہا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ موبائل فون رکھتے ہیں وہ ہر وقت اس بحث میں اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں گے صاحب کہ اس وقت سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے، اور سیاسی طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ذہنی اذیت کا باعث ہے اور ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے کہ آپ اٹھیں اور اس حکومت کو برباد کر دیں، آپ اٹھیں اور اس مملکت کو ختم کر دیں. یہ بات یاد رکھیے کہ جو مملکت کے چلانے کے نظام ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک تربیت کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ نظام چلائیں. ہر اعلیٰ قرار جو ہے اس کو نظام کو نہیں چلا سکتا. یہ ایک آدمی شخص کھڑا ہوگا دعویٰ کرے جی میں نظام چلا لوں گا، نہیں چلا سکتا وہ. اب وہ شخص جو نظام چلانے کا اہل ہے، اس کا اسکل رکھتا ہے، وہ نیک ہے یا بد، یہ ایک الگ سوال ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں صاحب کہ ہمارے یہاں فوج کا جو کردار سامنے آ رہا ہے، ہمارے یہاں بیوروکریٹس کا جو نظام سامنے آ رہا ہے، ہمارے یہاں سیاستدانوں کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، وہ اس قدر خوفناک ہے کہ پوری قوم اس وقت پریشان. آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ انتہائی بے یقینی کا شکار ہو جائیں گے، آپ ذہنی اذیت کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ صورتحال دنیا بھر میں اس وقت پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے کہ ان کو جی جکڑ لیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو ایک یہ تھا کہ انہوں نے اپنا بلاک بنا لیا اور اس بلاک میں پیچھے فلسفی کیا ہے کہ سب کو اس سے آپ اس میں شامل کر لیا. اگر ایک کے خلاف کوئی کچھ کرے گا سب اس سے مل کے اسے لڑنے کے لیے آ جائیں گے. اچھا، اس صورتحال کو رشیا جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے اور رشیا نے اس صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے یوکرین کو جو اس کے بالکل ساتھ لگا ہوا ہے اس کو پابند کیا کہ تم نیٹو میں شامل نہیں ہوگی. نیٹو وہ تنظیم ہے جس میں سب مل کے آپس میں دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب اس نے یہ بات ارادہ کیا تو اس نے پھر کیا کہ بھئی اس نے اس کو روکا
جب وہ نہیں مانے تو اس نے اس پر حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد اب وہ جو ہے اس کو یوکرین کو کمزور کرنا چاہتا ہے, یا کمزور کرنے کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ پلان ہے کہ ہم اس کو پابند کر دیں کہ یہ نیٹو کا ممبر نہ بنے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جنگ شروع بھی ہو گئی. اب جنگ شروع ہونے کے بعد پورا یورپ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو جائے, لیکن ابھی چند دنوں پہلے اسرائیل اس جنگ میں خود کود گیا اور اس نے کہا کہ میں مدد کروں گا یوکرین کی, اسی کہ یوکرین کی جو حکومت ہے اس وقت وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. زیلنسکی یہودی ہے, وہ جو ہے اسرائیل کی ایک لوکل اسٹیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے. جس طریقے سے اسرائیل کو انہوں نے قائم کیا عرب کے اندر, وہ عربوں کے لیے ناسور بن گیا. اسی طریقے سے یوکرین جو ہے وہ رشیا کے لیے ناسور بننا چاہتا ہے. تو رشیا کی کوشش تو یہ ہے کہ اس کو میں اپنے قابو میں کر لوں, لیکن اب اس کے اسرائیل کے ڈائریکٹ بیچ میں آنے کے بعد اب صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے. اب اسرائیل نے رشیا کو ڈائریکٹ مطلب تھریٹ کر دیا ہے کہ اب ہم آپ سے مقابلہ کریں گے. اور مجھے بات یاد آ رہی ہے شیخ عمران حسین صاحب کی کہ اسرائیل ایسی صورتحال میں وہ ہتھیار دنیا کے سامنے لائے گا جس کا انسانوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اور ابھی جو لیٹسٹ انہوں نے جو ہتھیار بھیجنے شروع کیے ہیں, اس میں ٹینکس ہیں اور ڈرونز وغیرہ ہیں, یہ سب لیزر گائیڈڈ ہیں جو بہت آرام سے رشیا کے ویپنز کو نشانہ بنا سکتے ہیں. حالانکہ اس وقت یورپینس ہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اب اس جنگ میں مزید آگے نہ بڑھیں, وہ اس میں ہیلپ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. خود امریکہ بھی اس میں آگے پیچھے ہو رہا ہے, لیکن امریکہ میں جو یہودیوں کا ایجنٹ ہے جو بائیڈن, وہ نہیں مان رہا. وہ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ نہیں آپ جنگ کا اعلان کریں, آپ جنگ کا اعلان کریں. تو اس کے ساتھ یہ جو صورتحال ہے کہ اگر ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر روس ایک بڑی طاقت ہے, تو ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اس طاقت کو ختم کیے بغیر دنیا میں ہمارا غلبہ حاصل نہیں ہو سکتا, تو اس طاقت کے پیچھے پڑ گئے. اس کے بعد ان کو یہ دوسری طاقت نظر آ رہی ہے, وہ چین ہے. اب یہ کہ آپ یہ نوٹ کریں, اگر ان علاقوں میں آپ اس کی صورتحال کو ذرا غور سے دیکھیں تو روس کے آس پاس یورپ کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں, اور چین کے ساتھ انہوں نے بہت بڑے بڑے ایسے شپس لگا دیے ہیں جو جن میں ہتھیار بھی ہیں اور پلینز بھی ہیں اور میزائل بھی ہیں. تو وہ ایک شپ جو ہے وہ چائنا کے لیے کافی ہو سکتا ہے, اتنا اس کے پاس ویپن ہے. اس کی طریقے سے انہوں نے چائنا کو دو تین شپس کے ذریعے وہاں پہ گھیر لیا ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہاں سے ان کو گھیر لیا ہے. تو چائنا سے بھی وہ ایٹ دا سیم ٹائم ٹسل لینے کے لیے تیار ہیں. تو آپ ان کی پریپریشن کا اندازہ کریں کہ یہ اس وقت پوری دنیا کو ایک ساتھ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور اس پوزیشن کے بعد اب تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی بدماشی کا یا اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرنے والے ہیں. یہ سن لیجیے بات غور سے, یہودیوں کا نیٹو کا کانسیپٹ, جی نیٹو کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نیٹو وہ تنظیم ہے یا وہ جگہ ہے, وہ پلیٹ فارم ہے جس میں انہوں نے سارے لوگوں کو آپس سے ملا لیا, اور ملانے کے بعد کہا کہ تمہارا دفاع ہم کریں گے. اب یہ یوکرین, پولینڈ, چیکوسلواکیا اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں, یہ سب کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ فن لینڈ اور ابھی جو اس نے وہاں یہ جو واقعہ ہوا اس میں جس میں کہ انہوں نے قرآن جلایا ہے, کون سی کنٹری ہے وہ؟ سوئٹزرلینڈ نہیں, ڈنمارک ہے شاید, جس میں بھی انہوں نے وہ قرآن جلا کر وہ مظاہرہ کیا تھا. ڈنمارک, ہاں. یہ ان کا بھی کیا مطالبہ ہے؟ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں نیٹو میں شامل کیا جائے. ان کی نیٹو میں شمولیت کی آڑ بن رہا ہے ترکی. وہ کہتا ہے نہیں ان کو شامل نہ کریں, یہ کوالیفائی نہیں کرتے. انہوں نے اس بوس میں وہ قرآن جلا کر اپنے اس کا اظہار کیا. تو یہ سب کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے نیٹو میں شامل ہو جائیں. خود یوکرین بھی نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے. اسی کو پتہ ہے کہ ہم نیٹو میں شامل ہو گئے تو ہمیں پوری دنیا کے ممالک سے مدد ملے گی. اور اس کی بہترین مثال ہم دیکھ چکے ہیں دو صورتوں میں. ایک جب رشیا بریک ہو رہا تھا اور یوگوسلاویا کے اوپر وہ کرنا تھا کنٹرول, اور تو وہاں سے وہ نیٹو کے لوگوں نے حملہ آور ہوئے سب, اور یوکرین اس کا یوگوسلاویا کے چند دنوں میں ستیہ ناش کر دیا. پھر جناب یہ ابھی جب عراق کا واقعہ شروع ہوا تو عراق کے وار کے اندر بھی انہوں نے نیٹو ممالک کو شامل کیا, اور پوری دنیا کے لوگ عراق کے خلاف امریکہ کی مدد کر رہے تھے.
تو اس طرح کے حالات انہوں نے معاشی اس پہ سیاست کے اور فوجی میدان کے اندر بھی قائم کر لیے. اس کو اس طرح لے لیں نیٹو کو کہ یہ زائنزم کا عام بالکل ایسا ہی. تو یہ قلعہ سمجھ لیے اب زائنسٹ کا یہ قلعہ ہے جہاں سے کہ وہ دوسروں پر حملہ آور ہوتے ہیں. خیر اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ اس طرح سے دوسری اس کے علاوہ دنیا کی معاشیات کو انہوں نے جس طریقے سے کنٹرول کر لیا ہے IMF کے ذریعے, ورلڈ بینک کے ذریعے اور دوسرے اداروں کے ذریعے, اب کوئی ملک کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتا اور میرے حساب سے ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتا. انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کی مثال بالکل ہمارے سامنے ہے. اب ہم تھوڑے سے عرصے میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کیا حشر کر دیا ہے, اور اس حشر کے اندر ایک اور جو سب سے اہم بات سامنے آ رہی ہے وہ سارے لوگ جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ بے نقاب ہو گئے. ہمیں فوج میں سارے لوگ ان کے ایجنٹ نظر آ رہے ہیں, ہمیں سیاستدانوں میں ان کے ایجنٹ نظر آ رہے ہیں, ہمیں بیوروکریسی میں ان کے ایجنٹ نظر آ رہے ہیں, ہمیں جوڈیشری کے اندر ان کے ایجنٹ نظر آ رہے ہیں, ہمیں پبلک میں ان کے ایجنٹ نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو مراحل ہیں یہ انتہائی خوفناک اور ہیں, ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن. اور اس خوفناکیت کی جو صورتحال ہے وہ ہر روز ایک نیا رخ اختیار کرتی جا رہی ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جب یہ واقعہ ہوا تو بنگلہ دیش کو انہوں نے آفر کیا ہمارے ساتھ آ جائیں امریکنس نے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, خبر میں نے پڑھی کہ بنگلہ دیش میں ان کی جو کورٹ تھی, ان کی جو عدلیہ تھی, انہوں نے پروسٹیٹیوشن کو لیگل قرار دیا. ٹھیک ہے, جائز ہے. جیسے انہوں نے اعلان کیا بنگلہ دیش ان کے لیے ایک فیوریٹ کنٹری بن گیا اور میں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا اس کو. جی, اور بات یہ کہ انڈیا میں کیا صورتحال ہے, یہی صورتحال ہے. انڈیا بھی ان کی فیورٹ نیشن ہے, اس لیے کہ وہ بھی ان کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں. ہم اگر آج اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے منہ میں خاک, ہم ایسے کوئی اعلان کریں تو ہم بھی فیورٹ نیشن بن جائیں گے. اور ابھی بھی دیکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہی جو صورتحال ہے دنیا میں وہ یہی ہے کہ اس راستے پر پاکستان کو لے جایا جا رہا ہے کہ آپ کی سب چیزیں بہترین ہو جائیں گی, آپ کی سب چیزیں بہترین ہو جائیں گی, آپ کی معیشت دوبارہ بہتر ہو جائے گی, آپ کے ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو ہمارا کہنا ماننا شروع کر دیں. ہاں, اب ہمارا کہنا ماننے میں کیا بات ہے, وہ اسرائیل اعلان کر چکا ہے کہ ہمیں سب دنیا کے 2 ممالک سے خطرہ ہے, ایک پاکستان دوسرا ایران. کیوں کہ جی ان کے پاس نیوکلیر ویپن ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنا نظام دنیا پر ایکسپوز کر کے فائنل شیپ میں آئیں تو ہمارے سامنے کوئی سر اٹھانے کی اور نگاہ اٹھانے کی پوزیشن لینا ہو. ایک ان کا ریفرنس دے دیں اس کا کہ ایک کتاب لکھی تھی ایک صاحب نے, ان کا نام ہے جان پرکنس, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. جو وہ صاحب ہیں جو سعودی عرب کو غلام بنانے میں اس وقت اس ٹیم کا حصہ تھا. ٹھیک ہے, تو لوگ خود بھی اگر چاہیں اسٹڈی کرنا دیکھیے ان کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ اکنامک سپریمیسی ہے. اور ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے ایڈورڈ جی گریفن, وہ امریکن ہیں اور وہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ پوری ان کی کچا چھٹا سناتے ہیں. تو یہ لوگ خود بھی کوشش کر کے اگر چاہیں تو یہ سب نیٹ پر اویلیبل ہے, گوگل پر اویلیبل ہے, نیٹ پر اویلیبل ہے, واٹس ایپ پر, وہ اس پر جو ریڈ والا ہوتا ہے یوٹیوب پہ لیکچرز اویلیبل ہے ایڈورڈ جی گریفن کے. اور یہ جو ہے یہ بڑی کلاسک بک ہے یہ ان کی, جان پرکنس کی, کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین. یہ آپ اس فی زمانے ہی یہ اتنی آپ کو آنکھ کھول دینے کے لیے کافی. بے شک. تو اب یہ تو بات اس طرح سے ہو گئی نا, تو بات یہ کہ آنکھیں ہماری تقریباً سب کی کھولی گئی ہیں, ہر طرف سے باز گشت آ رہی ہے, دجال نظام, اس کا نظام, اس کے اثرات, سب چیزیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا اور غور کریں کہ یہ تو معاشیات تو ایک وہ ہے ہتھیار ان کا, انہوں نے پوری دنیا کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ قبضہ کر لیا. اب پوری دنیا میں صرف ایک نظام چلے گا, وہ جناب اے لیول ہوگا, او لیول کا ہوگا, وہ برطانیہ کا ہوگا یا امریکہ کا ہوگا. تو وہاں بھی
مجھے اچھی طرح یاد ہے، تھوڑا سے پہلے کی بات ہے، ہماری بچی چھوٹی تھی، وہ اسکول گئی اور وہاں سے معاشرتی علوم کی کتاب لائی، سوشل اسٹڈیز کی بک. اب میں دیکھوں یہ کون ہے یہ؟ تو اس نے کہا پیٹر ماس ہے. بڑا حیران، یہ پیٹر ماس کون ہے اور ہماری ہسٹری وہ کیوں لکھے گا؟ ہماری ہسٹری پیٹر ماس کیوں لکھے گا؟ لیکن معلوم صاحب کہ نہیں، وہ تو آکسفورڈ کی بک ہیں اور آکسفورڈ میں جو لکھنے والا ہے وہ پیٹر ماس ہے. اب وہ ہمیں جو چاہے لکھ کے دے دے. اور پھر یہاں تک بھی ہوا کہ ہمارے بچوں نے سوال کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شادی کیوں کی؟ تو یہ کسی نے ذہن میں بات ڈالی، نہیں سوال کیا، ڈالا یہ بات کہ دیکھو تمہارا نبی تو ایسا ہے. تو کہنے کی بات ہے کہ اب وہاں سے برین واشنگ شروع ہو گئی. اور میری وہی بچی جب یہ IBA پہنچی تو وہاں مجھے اس سے اندازہ ہوا اس کی باتوں سے کہ وہاں پر یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ سخت جو پروفیسرز ہیں، جو وہاں کے اساتذہ ہیں، وہ بچوں کو لبرلزم اور ایتھیزم کی تعلیم دے رہے ہیں. تو یہاں پر بھی قبضہ ہو گیا. اب ہمارے بچوں کے ذہن اسلامک نہیں ہے، میں بتا دوں آپ کو میں. اور بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن اسلامک نہیں ہیں. ان کے ذہنوں میں ایتھیزم اور لبرلزم کی بیج پڑ چکے ہیں. اب وہ کیسے ان کو کیسا ایسا ماحول ملے کہ وہ بیج پروان چڑھ جائیں اور وہ ہمارے مسلمان نہ رہیں. یہ بات بڑی اہم ہے. اصل بات ہے یہ جس کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ ہم بچوں کے بارے میں غور کریں، ہم انہیں کیسے سمجھائیں، کیسے بتائیں. کیونکہ جو اٹریکشن ہے وہ تو اتنی زبردست ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے. ان کو جناب وہاں پیسے مل رہے ہیں، اگر ان کے مالک میں چلے ہیں تو وہ مالک دجال کی جنتیں ہیں، وہاں ہر چیز مل رہی ہے، وہاں پہ ہر چیز مل رہی ہے. جنسی ربی مل رہی ہے، جنس کے معاملات کے یہاں پر حبس پرستی کے موجود ہیں اور وہ اس کو سب چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو ہمارا بچہ بھی کیسے یہاں پر حالات کیسے پیدا کر دیے کہ اس کو جاب نہیں مل رہی، اس کو پیسے مل رہے ہیں تو گھر کا گزارا نہیں ہو رہا. اب وہ کہاں جائے؟ پورے پورے ملک میں ایک مہم چلی ہوئی ہے، بات کہو بتاؤ کہ یہ 9 لاکھ سے لوگ چلے گئے، 10 لاکھ لوگ چلے گئے، پاکستان سے باہر ہو گئے، پاکستان میں رہنا کیوں ہے؟ یہ تو ایسے کوئی رہنے کی جگہ ہے. ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ کوئی رہنے کی جگہ. اب میں اسے کہہ رہا ہوں بھائی تم پیدا یہاں ہوئے ہو، پلے بڑے یہاں پر ہو، تم نے سب کچھ کھا پی کے یہاں سے سب کچھ یہ حاصل کیا ہے، تم کہہ رہے ہو یہ رہنے کی جگہ؟ وہ سننے کو تیار نہیں ہے. 10 مہینے میں تقریباً 7 لاکھ پاکستانی گئے. جی تو یہ سب کیا؟ یہ باقاعدہ اس مہم کا حصہ ہے کہ جس نے پاکستان کو موجودہ حالات میں تباہ کر دیا. ایک تو یہاں سے برین ڈرین کر لو، یہاں کی اکانومی کو ڈاؤن کر دو، ان کو اس اسٹیج تک لے آؤ کہ کل کہیں صاحب ہاں جی آپ ہمارے مائی باپ ہیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے. ہم میں سے کسی کی ہمت یہ نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ یہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے. جو پتہ نہیں عمران خان کے منہ سے کیوں نکل گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، اسی منہ سے کیوں نکلی یہ بات؟ اس کو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی؟ اور وہ کون سا بچا ہوا ہے ان سے، یا کون سا ان کے مقابلے میں وہ کوئی 30 مان خان بندے سامنے آیا ہے؟ نو. میرے خیال میں شاید یہ ملک میں کیوس پھیلانے کی ایک کوشش کا حصہ ہے. اور یہ اس قدر تیز لوگ ہیں کہ دنیا کے جس ملک پر یہ دھاوا بول دیتے ہیں اس ملک کے نظام کو ایسی سائنٹیفک طریقوں سے تہس نہس کر دیتے ہیں کہ آپ کو حیران ہے. اور سائنس کا سارا علم ان کے پاس اس قدر مکمل طور پر موجود ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے آپ بتائیں کہ پہلے کوئی گودام ہوتے تھے تو کتنے بڑے گودام ہوتے تھے؟ چھوٹے بڑے، اس کو چند افراد قابو کر لیتے تھے. اب گودام کو قابو کرنے کے لیے پوری سائنس موجود ہے، سارے گیجٹس موجود ہیں، اور وہ پوری سپلائی چین کی ایک فیلڈ کراتی ہے. اور اس کے پیچھے ایسے ایسے سافٹ ویئر ہیں، ایسے ایسے دماغ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ نظام چل رہا ہے. ہمارے دراز کو دیکھ لیں، یہ جو ہے امریکن کمپنی ہے کون سی جو یہ سب چیزیں ہیں، امیزون کو دیکھ لیں، سب چل رہے ہیں اور اتنے بہترین طریقے سے چل رہے ہیں کہ آپ کو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. یہ سب سائنٹیفک اپروچ کے ذریعے ہے، سائنٹیفک نظام کو قائم کرنے کے ذریعے ہے. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں ایئر لائنس چل رہی ہیں، مزالے کوئی گڑبڑ ہو جائے. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں ٹرینس چل رہی ہیں، کوئی گڑبڑ ہو جائے. یہ اسی طریقے سے دنیا کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ ان کی مرضی کے تحت چل رہا ہے. آپ ATM کو دیکھ لیں، مجال ہے کہیں گڑبڑ ہو جائے. آپ پورے بینکنگ سسٹم کو دیکھ لیں تو اس کے پیچھے سائنس ہے، سافٹ ویئرس ہیں. اور ان سافٹ ویئر کی جو اصل شکل اب سامنے آئی اس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے ایسے میکینیکل انسان بنا دیے ہیں جن کو ہم روبوٹس کہتے ہیں، اور وہ کیا کیا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں
ہمیں تصور بھی نہیں ہے، ہمارے تصور میں نہیں ہے. تو آئندہ جنگوں میں کافی ممکن ہے کہ انسانوں کے بجائے روبوٹس جنگ کر رہے ہوں گے، تو آپ کس سے مقابلہ کریں گے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اب مین ٹو مین لڑائی کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. اب تو سب سے بڑا جو مینز ہے وہ ایئر کے ذریعے ہے، یا پھر شپس کے ذریعے میزائل ہیں، وہ بھی ایئر کے ذریعے ہو گیا. تو اس طریقے سے دنیا کو قابو کرنے کے یہ سارے انتظامات موجود ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے. جب ان کے پاس ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں. تیسری بات، ہمارا جو اخلاقی نظام ہے وہ بھی تباہ ہو چکا ہوا ہے. ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر بے حیائی اور ریانیت اور دین نے جن باتوں سے روکا ہے ان سب کے خلاف کام ہو رہا ہے. اب ہمارے ہاں جو با پردہ خاتون ہے نا، جو پورے کپڑے پہنے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، اس کو بھی دیکھ کے شرم آتی ہے. اور جو بے پردہ ہیں تو بے پردہ ہیں. تو ایک اس طریقے سے بھی یہ دنیا کے اندر صلاحیت کر گئی ہے. اسی طریقے ہم اسپورٹس کو دیکھیں، وہ اسپورٹس میں آپ دیکھیں کہ جو اولمپکس ہیں، اگر میں 19 سینچری کے شروع کی وہ نکالوں ویڈیوز کو ہی، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی عورتیں ہیں، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک پورے لباس میں ہیں. اس میں اسکارف باندھا ہوا ہے، چوغا پہنا ہوا ہے، اسی کے اندر وہ سب کچھ کر رہی ہے. اور آج کے میں اسپورٹس دیکھوں تو اللہ معاف فرمائے، میں تو گناہ گار ہو ہی گیا دیکھ کر اس عورت کے جسم پہ کپڑا تلاش کرنا، کپڑا ملنا مشکل ہے. کیا ہو گیا یہ؟ آپ دنیا میں حکومت کرنے جا رہے ہو تو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دنیا میں کوئی اخلاقی نظام قائم کرو نا، تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں. یہ تو اخلاقی نظام ہے ہی نہیں. یہ ولگریٹی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کو اللہ کے نظام سے دور لے جانا چاہتے ہیں، آپ کو اللہ کے احکامات سے ہٹانا چاہتے ہیں. وہ صرف لے کے آ گئے. اسی طریقے سے جو ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ پیسہ ہے. آپ پیسہ دیں، پیسہ خرچ کریں اور جو مرضی کرائیں. اب میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں جناب یہ لکھی ہے بات کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہونی چاہیے اور ہم دنیا کے سب سے طاقتور گروپ ہوں، اور پھر اس طاقت کے ذریعے ہم سب کو اپنے سامنے سے ختم کر دیں. اس معاملے میں ہم کو کسی اخلاقی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس طرح چاہیں دنیا کے لوگوں کو ختم کر دیں، ہمیں اس کا اختیار ہے. اور ہمیں اس کا اختیار ہے کہ یہ سب لوگ جو ہمارے جو ہیں وہ دشمن ہیں، ہمارے نظام کے اندر یہ حصہ بننا چاہتے ہیں، تو صرف ایک صورتیں بنیں گے جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، ادروائز ہم انہیں ختم کر دیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان میں انہوں نے جس طرح سے بامبنگ کی ہے اور وہاں جو لوگ رہتے تھے ان کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو انسان ہے، ان کا یہ تو انسان نہیں ہے. ان کا جواب کیا تھا؟ یہ انسان نہیں ہے، ہمیں ان کو مارنے کا پورا حق ہے. یہ تو بہت ہی مطلب کہ پریمیٹیو اسٹیج میں ہے، یہ انسان کہلانے کا حقدار تھوڑے ہی ہیں، ان کو مارنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں افریقہ میں، افریقہ کے لوگوں کے لیے ان کے پاس یہ پروگرام ہے کہ یہ تو پریمیٹیو اسٹیج کے لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا ہمارے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، تو اسے ختم کرنے جا رہے ہیں. باقاعدہ ابھی ایسے ویڈیوز سامنے ہیں جس میں انہوں نے اقرار کیا صاحب کہ ہاں ہمیں یہاں پر ایسے ویکسین پھیلانی شروع کر دی جس سے کہ لوگ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. اسی طریقے سے وہاں پر ان کے برابر میں جو وہ سلوک کر رہے ہیں شام کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ، وہاں کے لوگوں کو کس بے دردی سے مار دیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ اسرائیل کی جب جنگ شروع ہوئی شام کے ساتھ تو یہ پہاڑیوں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے یہودی، اور وہاں سے مطلب کہ بمباری کرتے تھے یا میزائل مارتے، راکٹ پھینکتے تھے. ٹھیک ہے، وہ جا کے آبادی میں گرتے تھے. آبادی میں گرنے کے ساتھ وہاں سے شعلے بلند ہوتے، وہ عمارتیں گرتی تو وہ ہوتے. تو یہ یہاں چائے پی رہے ہیں یا بیئر پی رہے ہیں اور خوش ہو کے قہقہے لگا. یہ ہے سفاکیت. یہ سفاکیت یہودیوں کا حصہ نہیں. یہ جو صورتحال ہے یہودیوں کا صفت نہیں ہے، یہ صفت ہے تو یاجوج ماجوج کی، جو اتنے صفاک ہیں، اتنے ذہین ہیں، اتنے سب کچھ ہیں اور دنیا کو ایک نئے نظام کی طرف لے جا رہے ہیں. یہی اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اور یا اس کے کس طرح سے ان کے شکار ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں. ادروائز ان کا شکار ہونا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم صرف اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے معاملات پر غور کرنا چھوڑ دیں. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ایک اور بات جناب جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ
کہ اس صورتحال کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی دراصل نوٹ کریں کہ ایک حدیث میں اس طرح سے بھی ذکر آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھیں گے، روز حشر، کہ اے بنی آدم آپ کی اولاد میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1000 میں 1، 1000 میں 1۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ان 1 میں شامل ہو۔ اب بات ایک اور آ گئی کہ صاحب یہ وہ کون لوگ ہیں جو اس میں شامل ہو جائیں گے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہوں گے جو وہاں جائیں گے۔ تو کیا یاجوج ماجوج صرف یاجوج ماجوج ہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ سب سے اہم مرحلہ یہ ہے سوچنے کا۔ اور جو لوگ مسلمان ہونے کے باوجود اگر ان جیسے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں صاحب وہ 1000 میں سے 1 کون ہے جو بچیں گے، اور جو باقی ان کے ساتھ اس جہنم کے گڑھے میں گریں گے وہ مسلمان بھی ہوں گے جو ان کے مذہب کو اختیار کر لیں گے، ان کی تہذیب کو اختیار کر لیں گے، ان کی اور چیزوں کو اختیار کر لیں گے، اور مطمئن ہوں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا ایک سوچنے کا ہے مرحلہ کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ ہم ادھر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ادھر ہم موبائل فون پہ اور جناب مختلف چینلز پہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ حصے مر رہے ہیں، خوب قہقہ لگا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے ہمیں۔ یہ صحیح تو نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں اب آپ اس کو سمیٹیں تو بچنے کی راہ کیا بنا دیں؟ ہاں، اب یہ صورتحال کے تحت اتنی گمبھیر صورتحال کو دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بچیں کیسے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے کیسے بچیں؟ میں تو جو ذہن میں آ رہی ہے بتاؤں گا۔ ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت ٹھیک ہے، بالکل کریں۔ تو ایمان کی حفاظت کرنے ساتھ کسی چیز سے بچنا بھی تو ہے نا۔ ہمیں اپنے اوریجنل اسلام کی طرف جانا پڑے گا، وہ تو ہمارا عمل ہے، لیکن بچیں کیسے؟ سورہ کہف ہے اس کے لیے جو بتا کے گئے۔ جی ابھی میں آتا ہوں اس بات کے اوپر۔ اب بات یہ بڑی سمپل سی ہے جی کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے دین کی طرف پلٹنا تو ہے اگر ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے۔ اور سچے دل سے چھوڑنا پڑے گا۔ مجھے وہ ایک حدیث یاد آتی ہے کہ کہا گیا کہ جب دجال ظاہر ہو اس کو دیکھنے مت جانا، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو مقید رکھنا۔ تم اس زون میں چلے گئے کہ تمہارا ایمان بڑا مضبوط ہے، تم اس کو دیکھے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سوری، آپ اپنے ایمان پہ قابو نہیں رکھ سکو۔ تو ہم یہ تو کر رہے ہیں، ہر وقت ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پہ کیا کچھ ہے جو ہم نہیں دیکھ پا رہے یا ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور کبھی اگر ہم سوچ کے نکالیں ابھی کچھ نہیں دیکھنا، ہم نے اچانک ایسی چیز سامنے آ جائے گی کہ آپ اس کو دینے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ایسے کوئی ویڈیو آ جائے گی، ایسے کوئی پروگرام آ جائے گا، ایسی کوئی پروگرام جو ہو کے آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو تو اسے کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ بھی دجال کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کے لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہ بات اس طرح سے سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات یہ ہے کہ پھر ہم آئیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، دجال سے، کہ فتنے سے۔ تو ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو ہیں آپ اس کو کیا اسٹڈی کریں، خاص طور پر اس کو سمجھیں، خالی پڑھیں نہیں، اس کی خالی تلاوت نہ کریں، اس کو سمجھیں۔ تو اگر ہم پہلی 10 آیات کی تلاوت پر ہم آتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلی دعوت ہے وہ ہے قرآن کی طرف رجوع کرنا، قرآن کی طرف رجوع کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ کے اوپر باہر سے حملہ ہو رہا ہے اور آپ کا ایمان خطرے میں ہے تو آپ دروازے بند کرو اور قرآن سے جڑ جاؤ۔ جیسے ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو وہاں سے پھر ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے، اللہ کا عطا کیا ہوا نور بھی ملتا ہے۔ قرآن جو وہ نور ہے اور وہ علم ہے کہ جس کی بنا پر ہم اپنے صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن وہ علم ہے جہاں سے ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جو اگلی بات سامنے آتی ہے وہ ہے خدا کے بیٹے کا دعویٰ کرنا، اللہ کی اولاد کا دعویٰ کرنا۔ تو ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کی اولاد کا دعویٰ کریں گے، مسیح ہوگا، مسیح دجال ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے بچنے کے لیے پھر آپ کو قرآن کی طرف آنا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے، آپ بچائیں اپنے آپ کو۔ تیسری بات جو اس میں آتی سمجھ میں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ شروع کے 10 آیات سے مل جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے معاشرے میں جب رہ رہے تھے تو وہاں پر یہ دجال والی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ دجال ظاہر نہیں لیکن دجال والی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان لوگوں کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا تھا، ان کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نے اگر ایمان چھوڑنے سے انکار کیا تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو جان کا خوف اور ایمان کی حفاظت، یہ بات ذرا غور کیجیے گا، جان کا خوف اور ایمان کی حفاظت، یہ دو ایسے مرحلے آ گئے تھے ان کے لیے جس میں ان کے لیے فیصلہ کرنا بے انتہا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم اللہ کی رضا کے خاطر اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس شہر سے نکل جاتے۔ تو جب انہوں نے شہر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم جو قریب ترین پہاڑیاں ہیں وہاں جا کر ہم اس میں پناہ لے لیں گے اور ان غاروں میں چھپ کے رہ جائیں گے۔ جب وہاں سے وہ نکلے اور اس غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی تو ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں ہدایت فرما، ہمارے معاملات کو آسان فرما اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں رشد و ہدایت جو وہ عطا فرما۔ تو یہ وہ دعا ہے کہ جو ہمیں ہر وقت مانگتے رہنا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی خاص رحمت سے ہماری مدد فرما اور ہمارے معاملات کو سیدھا کر دے۔ آیت نمبر 28 جو ہے بہت قیمتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس کے بعد پوری جو صورت ہے وہ اپنی جگہ پر اہم ہے۔ اب ایک تو یہ بات ہو گئی، اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آخری 10 آیات بھی بڑی اہم ہیں۔ تو اگر آخری 10 آیات کو دیکھیں تو ہمیں زندہ رہنے کا، دنیا میں زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آج کی صورت حال ہے کہ وہ لوگ جن کی نزدیک دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے ان کو اس سے بچنا ہے، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر اس آیت پر ہم غور کریں وہ یہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ آپ صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، رات کو بھی دن کو بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اور اپنا چہرہ ان کی طرف کر لیجئے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور ان سے اپنی نظر نہ ہٹائیے۔ یعنی آپ ایسے لوگوں کی محفل میں جا کر بیٹھیں کہ جو اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، وہ معاشرہ کریٹ کریں جہاں یہ لوگ، معاشرہ کریٹ کرنا تو شاید میرے خیال میں ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، گروپ تو بنائیں، جی بالکل، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا کہ جو تو بنائیں، جی گروپ بنائیں، ہو رہا ہو، جی بالکل۔ تو ایسے گروپ، ایسے افراد مل جاتے ہیں، ایسے افراد مل جاتے ہیں، آپ کو صرف آپ کی نظر میں تلاش ہونی چاہیے، بس ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اس مرتبہ کے صفات کے حامل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دیں جن کی پوری تگ و دو جو ہے وہ زینت الحیات دنیا، بالکل، جو صرف حیات دنیا چاہتے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں۔ جی ہاں بالکل۔ تو یہ اگلی جو حصہ آیت لے کر اور صدر پاکستان تک کہ اس کو یہ کہ کسی طریقے سے مجھے مال مل جائے، کیسے مل جائے یہ مسئلہ نہیں، چاہے جیسے مل جائے، اور اتنا مل جائے میرے پاس رکھنے کی جگہ نہ ہو، میں اس کو دیواروں میں چھپا دوں، میں اس کو صندوقوں میں چھپا دوں، میں اس مال کو تہخانوں میں چھپا دوں، بس اتنا مال مل جائے۔ یہ عجیب صورتحال ہے، یہ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو وہ سب اس بات کا شکار ہیں، سیاستدان ہوں، جج ہوں، بیوروکریٹس ہوں، فوجی ہوں، ایون مذہبی لوگ بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ملا بنے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو عام حد تک ایک فقیر بھی یہی کر رہا ہے،
وہ اتنے پیسے جمع کر لیتا ہے کہ بوریوں میں اپنے گھر کے اندر رکھتا ہے اور اس کے پاس وہ بورے برآمد ہوتے ہیں پیسوں کے، کبھی ایسے کوئی صورتحال ہو جائے تو۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے نا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ، جی بالکل، فقیر کے بعد دفعہ انتقال ہو گیا اس کے بعد بورے کے بورے نکلے۔ جی تو اب صورتحال یہ کہ یہ وہ صورتحال ہے جس میں کہ انسان بری طرح دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا بری طریقے سے۔ اس طریقے سے اور دیکھیں بات، تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو ہر لمحہ ایک انتہائی فکر کے ساتھ اور انالیٹکس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کہیں شرک کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ اگر ہم شرک کا شکار ہو رہے ہیں تو ہماری ساری عبادات، سارا ایمان، سب کچھ بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو بھی ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اور جمعے کے روز خاص طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی اگلے جمعے تک آپ کو اس کے نور سے مزین فرماتے ہیں، منور فرماتے ہیں اور آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی رہتی ہے۔ مطلب اس کو سورہ کہف کو لمٹ نہ کریں، پوری سورہ کہف جو ہے وہ آپ کو نہ صرف دجال کے فتنے سے آگاہی دلاتی ہے جی بلکہ اس کے بچاؤ کے طریقے بھی بتاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سورہ کہف ایز اے ہول جی وہ انتہائی کروشل ہے بالکل اس فی زمانے اس دور کے لیے۔ قرآن کی جو سن کو آنگن آیت ہے وہ سورہ کہف، سورہ کہف جو جس میں ہر چیز آپ کو ملے گی، ہر چیز مل جائے گی۔ دجال کا تعارف ملے گا۔ اچھا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بھائی دجال کہاں ہے تو وہ اس کا جواب بھی اس کو مل جائے گا وہاں پر، ایسے اور ہر چیز ملے گی۔ ہر چیز جس طرح کا بھی ٹرائل ہو رہا ہے اس وقت، جس فتنے میں آپ مبتلا ہیں، وہ سارے اس کی شکلیں آنے پہ ساری شکلیں وہاں موجود۔ تو یہ بھی ایک بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے عمران نذیر حسین صاحب کا 12 گھنٹے کا لیکچر ہے اس ایک صورت کے اوپر، اور اسے پوری ہسٹری ہے سارے باتوں کی۔ تو وہ اگر موقع ملے کسی کو تو وہ سننے میں آسانی یہ ہے کہ آپ کو صرف سننا ہوتا ہے، کتاب تو پڑھنی ہوتی ہے، پھر سمجھنا ہوتا ہے، اور کتاب کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اگر مشکل ہیں، زیادہ کتابیں انگریزی میں ہوتی ہیں، تو وہ ایک اچھا خاصا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اور لوگ اس سے بھی چھوڑ دیتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ لیکن عمران صاحب کو سننا میں بیزاریت نہیں ہوتی، ہاں اس کے لیے ایک کانسٹنٹ ہے۔ ہاں عمران حسین صاحب، شیخ عمران حسین صاحب، ٹھیک ہے، یہ ان پہ یوٹیوب کے اوپر ان کے لیکچرز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، ان میں ایک مشکل ہے، وہ ان کے لیکچر سارے انگلش میں ہیں۔ تو ایکچولی میں نے جو ہے رجوع اللہ کے نام سے بیس کیا ہے اس کو سورہ کہف پر، اور اس کو اس کی پوری باتوں کو کوشش کی ہے کہ ہم اس سمرائز کر میں اس فتنے سے کس طرح بچاؤ کر سکیں۔ ٹھیک، رجوع ایکچولی پرائمری آبجیکٹو یہی ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا بچاؤ کی گنجائش نکلتی ہے، ورنہ تو آپ یو آر لاسٹ۔ ایسا ہی۔ تو اس بچنے کے مرحلے کے 2 مرحلے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو دروازے بند کرنے پڑیں گے۔ جو کچھ اس کو اس طرح سمجھ لیجیے آپ کہ اگر کوئی بتائے کہ باہر سخت طوفان آ رہا ہے، آپ بہتر ہے گھر میں رہیں، تو آپ کو طوفان سے بچنے کے لیے ایک تو باہر نکلنے سے بچنا ہے، نمبر 2 آپ نے دروازے بند رکھنے ہیں، طوفان گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ دروازے بند کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کو محتاط رہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کیا آ رہا ہے، اس سے کیسے بچیں، اور اگر بچنے کی صورتحال مشکل ہے، ہر ایک کی جیب میں موجود ہے نا، جی موبائل کی صورت میں، جی، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بچہ کھانا ہی نہیں کھا رہا جب تک وہ آپ بس یہ صورتحال ایسی کہ ہم اپنی نسل کو کیسے بچائیں، یا تو اس کو وہ اتنا پورا علم مہیا کریں کہ وہ اس بات کے لیے تیار رہے کہ صاحب قسم سے کیا صحیح اور کیا غلط ہے، اور غلط سے میں کیسے بچوں اور صحیح کیسے اختیار کروں۔ تو والدین اس پر اگر کریں گے تو بچے کہاں کریں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو سر جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہی بالکل تو اب یہی 2 صورتحال ہے جس سے ہم نے آگاہی حاصل کرنی ہے کہ ہم کیسے بچیں اس سے۔ ایک صاحب تھے کوئی، انہوں نے ایک ویڈیو لیکچر ڈالا، ایک انفارمیشن دی، صاحب یہ جو موبائل ہے اس سے کیسے بچا جائے۔
تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر اس کو اپلائی کیا اور میں نے جناب وہ جو موبائل تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا کہ میں اس سے بچوں. کہنے لگے کہ ایک تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال نہ کروں. نہیں, سونے سے پہلے استعمال نہ کروں. نہیں, آف کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں, سونے سے پہلے استعمال نہ کروں. مطلب انہوں نے کوشش کی اپنی طور پر, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں صبح اٹھتے ہی پہلے اس کو نہ دیکھوں. اسی کے مسلمان کے لیے حکم ہے کہ آپ سونے کے وقت آپ کا آخری عمل آپ کی دعائیں ہونی چاہیے. یہ وہ اذکار ہونے چاہیے جو سونے سے پہلے کے لیے مسنون ہیں. صبح اٹھنے سے بعد پہلی چیز آپ کے لیے وہ دعائیں ہیں, وہ اذکار ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کرنے ہیں. تو یہ جب آپ تک آپ اس کی بجائے ہم صبح اٹھتی پہلے آنکھ کھلتی پہلے موبائل دیکھیں کہ جی کون سے میسیج ہیں, کیا کس طرح سے ہے, کہنے میں اس سے بچنا چاہا میں کہہ رہے اس پہ تھوڑا بہت میں نے قابو کیا. اب دن کے باقی اوقات میں موبائل سامنے اور کہہ رہے کہ بار بار میرا ہاتھ اس کی طرف جا رہا ہے, بار بار میرا ہاتھ اس کی طرف جا رہا ہے, میں کیسے روکوں اپنے آپ کو. پھر کہنے کہ بھائی دیکھیں اس میں واٹس ایپ ہے, کالز ہیں, اور چیزیں. تو وہ افراد کہ جن کا تعلق بہت زیادہ کمیونیکیشن کے ساتھ ہے ان کے حال میں تو ہر وقت ہوتا ہے. تو اب جب یہ ہے تو ٹھیک ہے, چلیں کوئی چیز کام کی ہے تو اچھا اس میں ایک پہلو بڑا ذرا انٹرسٹنگ ہے عمران صاحب, یہ دنیا میں جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں کیا مسلمانوں پر حرام ہے؟ حرام نہیں ہے بھائی, یہ تو دجال کی بنائی ہوئی ہیں ساری ایجادات. یہ تو وہ اس نظام کا حصہ ہیں جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ تو اس نظام کا حصہ ہے جو آپ کو اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے. تو ان پر حرام ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اب یہ بات آ گئی, ہم نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پہ حرام نہیں ہے. ہر چیز کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, یہی بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ صاحب اگر ہم نے کوئی پسٹل رکھا ہوا ہے تو پسٹل کو ہم نے کب استعمال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو چیز کا اس میں چھری ہے, آگ ہے, آگ سمپل. آگ کا اگر ہم محفوظ استعمال کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, اگر اس کا استعمال غیر محفوظ ہو جائے تو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. یہی بات اس کے لیے بھی ہے. تو کیا ہم جہاد میں سفر نہ کریں, کیا ہم کچھ اور نہ کریں؟ لیکن بات یہ کہ بھائی جہاد میں سفر کرنے کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ آس پاس جو وہ ایئر ہوسٹس منڈلا رہی ہیں, کیا یہ ضروری؟ بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی, کسی نے کہا بھی ہم نے پاکستان میں جب جہاز لیے تو ہمیں تو اپنی ثقافت کے تحت, اپنے مذہب کے تحت یہ چاہیے تھا کہ ہم عام صرف مرد رکھتے, ہم نے وہاں بھی عورتوں کو ڈال دی. تو پھر ہم نے کیا ہم نے پورا پیکیج ہی لے لیا ان سے, جیسا انہوں نے دیا ہم نے وہ پیکیج لے لیا اور اس میں سب کچھ کرنا شروع کر دیا. خیر, تو کہنے کی بات یہ کہ ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے, اور دیکھنے کا معاملہ جو ہے وہ ہر شخص کا اپنا انفرادی ہے. اگر ہم کسی گروپ کی شکل میں ہیں تو وہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں. سبھی عمران صاحب ماشاء اللہ گائیڈ کر رہے ہیں بہت ساری باتوں میں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے مطلب ہے کہ لوگوں کی اجتماع کا فائدہ. اور وہ اجتماعی لوگ کیسے ہوں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہوں, اللہ کا ذکر رکھتے ہوں. اب دیکھیں ایک بات اور بڑی اہم ہے, ہم سب سے ذرا کبھی غور کریں. ہم صبح اٹھتے ہیں تو دعائیں ہیں. دعا میں کیا ہے؟ اللہ کو پکارنا, اللہ کو یاد کرنا, اس سے مدد, اس کی تعریف کرنا, پھر اس سے مدد طلب کرنا, یہ دعا ہے. اس کو یاد رکھنا, اس کو پکارنا, اس کی تعریف حمد و ثنا بیان کرنا, اور اس سے اپنی مدد طلب کرنا. اٹھنے کے بعد ہم ٹوائلٹ میں گئے پھر دعا ہے, ٹوائلٹ کے اندر کچھ کام شروع کیا پھر دعا ہے, باہر آئے پھر دعا ہے, وضو کر لیا پھر دعا ہے, وضو کے بعد سب, یعنی اس کے بعد ہم باقی کام شروع کرتے ہیں تو دعا ہے. ہر کام کو شروع کرنا تو پہلے بسم اللہ, ہر کام کے بعد ماشاء اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ. یہ وہ صورتحال ہے جو ہر وقت ایک مسلمان کے منہ سے اور اس کے اعمال سے ادا ہوتی رہتی ہے. آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے, کوئی اور کام کر رہے ہیں پھر دعا ہے, کھانا کھا رہے ہیں تو دعا ہے. یعنی انسان اور مسلم کو, مومن کو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت اپنے آپ سے تعلق میں رکھا ہے. اگر ہم یہ تعلق کسی وقت میں کھو رہے ہیں, یہ تعلق ہمارے سے نکل رہا ہے, اٹ مینس کہ ہم محفوظ نہیں. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ کو ہر وقت یاد رکھے گا, جو ہماری گھٹی میں پڑھنا چاہیے, جو ہمارے کلچر میں اور ہماری ذات کا, ہمارے اس میں اپنی پرسنل لائف کا حصہ ہونا چاہیے, ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے. جب چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی چادر جو ہماری حفاظت کرتی ہے
وہ بھی ہم سے ہٹ جائے گی۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی کہ یا اللہ ہم نے سے جو اعمال کی ہیں ان میں ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم سے اگر شرک ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیجیے۔ جی یہ جو چھٹے کلمے کی صورت میں دعا ہے اس میں خاص طور پر اس کا ذکر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک عمومی صورتحال ہے نماز کی، وہ کوئی نماز ہمیں ضائع نہیں کرنی، بہت مشکل کام بتا رہا ہوں کرنا، جس سے کہ ہماری مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ نماز کے ساتھ کلیش آتا ہے۔ اچھا یار ابھی دیکھتے ہیں، پہلے یہ کام کر لیں، ابھی دیکھتے ہیں کوئی کام ایک دم سے کوئی وہ ہوا، نماز کوئی کام چل رہا تھا، نماز سے وقت ہوا، ارے سر نماز سے پڑھ لیں گے، پہلے یہ کام ذرا سا کر لیں۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے، اپنے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جڑے رہیں۔ رجوع الی اللہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں، اس سے پناہ طلب کرتے رہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے رہیں، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنا محاسبہ کریں نماز کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ گناہوں سے جو ہو چکے ہیں ان سے معاف فرما، اور ہمیں جو ہے وہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بڑی اچھی دعا ہے جی جو رسول اللہ نے سکھائی ہے، اور کہا کہ ضرور کے بعد یہ ضرور پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ محیای وممات، اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرب۔ جی بالکل، یہ دعا ہے، دعا سکھائی ہے، ہر نماز میں پڑھیں، نماز ختم کرتے ہوئے یہ دعا آپ پڑھیں۔ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے جو آج کل کے حالات میں بہت مطلب کہ معنی خیز ہے، وہ ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طریقے سے ایک اور دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ یا اللہ یہ ایسے حالات ہیں کہ ہمیں ہر قدم پر کوئی نہ کوئی دھکا دے رہا ہے، کوئی نہ کوئی بہکا رہا ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے دین سے، تو اس کی جوڑنے کی دعا بھی کرنی ہے۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے کہ فاطر السماوات والارض، اب الفاظ سے غور کریں، فاطر السماوات والارض، اے زمین انسان کو پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، میرا سہارا ہے، میرا مدد کرنے والا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما، میرا خاتمہ اسلام پر فرمائے، میں مسلمان، والحقنی بالصالحین، اور میرے صالحین کے ساتھ کر دیجیے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جب انسان اپنے شعور سے مانگ رہا ہوتا ہے، سمجھ کے مانگ رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ ایسا خالی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہم کہتے ہیں دعائیں پڑھ لو، دعائیں پڑھ لو، دعائیں پڑھ لو، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعائیں تو مانگی جاتی ہیں۔ اور جو لوگ دعا کا مفہوم سمجھتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں تو یہ وہ بات ہے کہ جب ہم سمجھ کے کریں گے تو الحمدللہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور اگر اس کو بلا سوچے سمجھے کرتے رہیں تو پورا قرآن پڑھتے رہیں اور اس کے بعد سب کچھ وہ کریں، جیسے کسی نے کہا کہ آج کل صورتحال ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے بری طرح مال لوٹیں گے اور نماز کے لیے بھاگ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم یہاں جماعت نہ نکل جائے۔ کیا حاصل ہے اس سے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ کہ شہر میں جو مہنگائی ہے وہ حکومتی اثرات سے کہیں زیادہ اس لیے بڑھی ہوئی ہے کہ درمیان کے جو لوگ ہیں اس مہنگائی سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، بے تحاشا مال کما رہے ہیں، بھر رہے ہیں اپنی تجوریوں کو اور اپنے بینک بیلنس کو۔ اللہ رحم کر دے۔ تو اس پوری صورتحال کے بعد بس ہم نے اب اس میں ایک چیز اور بھی بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ جب وہ جو اصحاب کہف تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ شہر میں رہنا جو ہے اس میں دو فیصلوں سے ایک کرنا، یا تو زندگی یا ایمان، تو وہ انہوں نے شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
یہ قرآن کی بڑی واضح ہدایت موجود ہے. کیا فی زمانہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنے معاشروں کو چھوڑ سکیں؟ مجھے نہیں اندازہ، لیکن میں اس میں 2 مثالیں دے سکتا ہوں. مشرقی پاکستان کے حالات جیسے بھی تھے وہ ڈیولپ ہوتے 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 دسمبر کے مہینے تک پہنچ گئے، دسمبر 71 کے مہینے پہنچ گئے. اور پھر لوگوں کو صرف یہ پتہ تھا کہ اگر ہم نے اپنی جان بچانی ہے تو یہاں سے کسی طرح سے نکل جاؤ. اپنا مال، اپنا گھر بار، اپنی سب چیز وہیں چھوڑی اور نکل گئے. یہ مرحلہ بھی آ گیا. اور پھر مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے یہاں تک بتائی بات، یار ہم تو اس صورتحال سے بہت پہلے آ گئے تھے. کیوں آ گئے تھے؟ یا ہمارے والدین کہہ رہے تھے کہ نہیں یار اب یہاں رہنا جو ہے صحیح نہیں ہے. ایسے افراد بھی تھے، اور ایسے بھی جو ابھی تک وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور بری طرح کی زندگی کا شکار ہیں. یہ میرے سامنے کی واقعہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں افغانستان، تو وہاں جب جنگ چھڑ گئی تو وہاں سے لاکھوں لوگ صرف اپنی جان بچانے کی خاطر پاکستان آ گئے. پھر یہاں پر وہ کہاں پہ تھے؟ یہاں پر وہ گلیوں پر تھے، فٹ پاتھوں پر تھے، بھیک مانگ رہے تھے، یعنی کیا کیا کر رہے تھے. آج بھی وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ کچرا چن رہی ہے، کوڑا چن رہی ہے. عجیب صورتحال کا شکار ہو گئے. تو کیا ہم اس صورتحال کیا ہونے کے بعد ایسا کوئی فیصلہ کریں گے یا پہلے سے کوئی انتظام کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس معاملے میں جو ہے وہ ڈاکٹر عمران غیور صاحب جو ہیں وہ مدد فرمائیں گے کوئی تو بلکہ شیخ عمران حسین صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں، آج سے نہیں بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ ایسی کوئی کالونیز بنا لیں کہ جو دور دراز علاقوں میں ہوں، وہاں آپ منتقل ہو جائیں. اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، بات کیوں منتقل ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم ابھی کووڈ کی شکل میں دنیا کا ایکشن دیکھ چکے ہیں. کووڈ ہو گیا ہے، گھر میں بند ہو جاؤ. کووڈ ہو گیا ہے، آپ جناب یہ ویکسین استعمال کرو. نہیں کرو گے استعمال، تمہارے پہ یہ پابندی، سفر پر پابندی، فلاں چیز پر پابندی، گھر میں پابندی، داخل ہونے پابندی. نہیں مان رہے ہیں، مسجد پابندی، ٹھیک ہے نا، فاصلے کر لو. ساری باتیں ہم کو ماننی پڑی ہیں. اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یونائٹ ہونے کی والی بات نہیں، بات ہے کہ جو ہمیں حکم دے رہا ہے اس کی بات ماننی ہے. اور اگر نہیں مانو گے تو تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے، تمہارے پر پولیس کو لگا دیں گے، تمہارے پر فوج کو لگا دیں گے، اور تم پھر بھی نہیں مانو گے، وہیں تنخواہ بند کر دی جائے گی. پھر بھی نہیں مانو گے، تمہارا موبائل فون کی سم بند کر دی جائے گی. اوہ اب سب مان گئے. جس دن یہ اعلان ہوا کہ موبائل فون کی سم بند ہو جائے گی، وہاں پر جگہ نہیں تھی کھڑے ہونے کی سوک سینٹر میں، سوک سینٹر نہیں، وہ ایکسپو سینٹر میں. اس سے پہلے لوگ ماننے تیار نہیں تھے لگانے کو. ٹھیک ہے، ہر جگہ اس کی چیکنگ ہو رہی ہے، ہر جگہ چیکنگ ہو رہی ہے. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ لوگ دنیا پہ اپنا نظام رائج کریں گے تو ان کی بات کو ماننا ہی آزادی ہوگی، ان کی بات کو ماننا ہی راستہ ہوگا، اور دوسرا راستہ کوئی نہیں ہوگا. تو ہمیں جو ہے کس چیز سے بچنا ہے؟ ان کی فوج سے بچنا ہے، ان کی پولیس سے بچنا ہے، ان کے لوگوں سے بچنا ہے. وہ تو شہروں میں ہر جگہ ہیں. صرف وہ ریموٹ ایریاز کے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں ہوں گے، وہاں اگر کوئی رہنے کا کوئی انتظام ہو، ان کے سسٹم سے بچنا ہے، ہر صورت نکلنا ہے، اور قرآن کی رسی کو تھامنا ہے. جب فرشتے پوچھیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ مجھے نہیں معلوم. سورہ کہف میں یہی ہے کہ پہاڑوں کی طرف جی. مویشی لے کے. تو یہ ایک خیال ہے جو ابھی صرف ڈالا ہے ذہنوں میں. اس کی شکل کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا، کیا ہوگا، ہر آدمی اس بارے میں سوچے اور غور کرے. میں نے آپ کو 2 مثالیں دے دیں، مشرقی پاکستان کے واقعے کی اور افغانستان کے واقعے کی. فرشتے پوچھیں گے قیامت کے دن جب جہنم میں لے جا رہے ہوں گے لوگوں کو پکڑ کے، جی تو کیا نہیں پوچھیں گے وہ جی کہ بالکل. اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ بے شک. تم نے ہجرت کیوں نہیں؟ تو یہ صورتحال ہے جناب. میرے خیال میں اس میں اگر کوئی ابہام ہو، کوئی بات ہو تو ہم اس کو بس رکھتے ہیں. کوئی سوال؟ ہاں کوئی سوال کرنا چاہیں تو. سوال تو کوئی نہیں رہا، کیونکہ جب یہ موبائل کا بغیر تو گزارا نہیں ہے، جی ہاں کسی لحاظ سے بھی گزارا نہیں ہے. جی ہاں. آپ کے ہر چیز دنیا کی
جتنی بھی چیزیں ہیں معاشرت کے طور پر ہر چیز تو موبائل میں ہے. جی بالکل. ہمارا پیسہ ہے تو موبائل میں ہے. جی ہاں. ہمارا گھر ہے تو موبائل میں ہے. ایسا ہی ہے. ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لین دین جتنی معاشرت کے طور پر ہماری زندگی کا موبائل کے اندر ہے. اس سے ہم کیسے پورا سوتے ہیں کروٹ سے سونا اسی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے جی کہ ہمیں ادھر سے اس کو منہ کھانا نہ پڑے وہ یہی رکھا ہوا ہے. تو اب اگر آپ سے میں کہوں اتنا منظم طور پر کہ انسان بھول جاتا ہے موبائل نہیں بھولتا. جی بالکل. اب آپ ان کی سائنسی یادوں کا وہ دیکھ رہے ہیں آپ اثرات. یہ دنیا کا ایک حیرتناک ترین وہ ہے. اچھا پھر اس میں بات سے بات نکلتی ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا فرشتوں کے سامنے کہ ہم دنیا میں ایک انسان کی تخلیق کر رہے ہیں اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ انسان کو بنائیں گے وہ تو اتنا فساد پھیلائے گا خون وہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم جانتے تم نہیں جانتے. اور آج اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ دیکھو انسان کیا کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن حیرتناک بات یہ ہے کہ یہ صلاحیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دی بھی تو کس کو دی؟ جو اس کا انکاری ہے. عجیب صورتحال ہے یہ عجیب صورتحال ہے. تو بعض اوقات میں اکثر تھوڑا سا پہلے کی بات میں کہتا تھا یار یہ اللہ تعالیٰ نے ساری سائنسی ایجادات ان کفار سے کرانی تھی. تو بہرحال اللہ کا نظام ہے ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے لیکن جو بات ذہن میں آتی وہی ہے. چلیں جی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا تقبل منا ربنا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.